ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد. محترم ناظرین، آج میں جس موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوں وہ موضوع ہے کامیابی کا اصل معیار. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کامیاب اور کامراں ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو، اور اگر انسان مسلمان بھی ہو، حامل ایمان بھی ہو، تو دنیا کی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ وہ اس بات کی شدید خواہش رکھتا ہے کہ آخرت کے فوز و فلاح سے بھی وہ ہمکنار ہو جائے، آخرت میں اسے نجات مل جائے اور آخرت کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے اسے چھٹکارا حاصل ہو جائے. دنیا کے اندر کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے انسان ہمیشہ سرگردہ رہتا ہے، ہر قسم کی تگ و دو، ہر قسم کی جد و جہد کرتا ہے. بسا اوقات سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ ابھی ناکام ہے، نامراد ہے، اسے جو حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو سکا ہے، کامیابی کی اس منزل پر وہ نہیں پہنچ سکا ہے جہاں پہنچ کر کے وہ ایک کامیاب انسان کہا جا سکے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی وہ حیرانی اور پریشانی کا شکار ہو کر کے زندگی گزار دیتا ہے. بہت کچھ مال و دولت ہونے کے باوجود، بہت کچھ ساز و سامان ہونے کے باوجود، بہت کچھ عیش و آرام کی چیزیں ہونے کے باوجود، بہت کچھ راحت کا سامان ہونے کے باوجود وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، وہ حیرت و استعجاب میں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نامراد سمجھتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کے لیے کامیابی کا اصل معیار بتلایا ہے کہ ایک انسان کس مقام پر پہنچ کر کے کامیاب و کامراں کہا جا سکتا ہے. دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی و کامرانی کے حصول کا معیار کیا ہے؟ دنیا و آخرت میں کن نعمتوں سے وہ سرفراز ہو جائے تو کامیاب اور کامراں کہا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصل معیار کی نشاندہی فرمائی ہے، اور اگر یہ اصل معیار ہمارے سامنے ہو تو بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ناکام اور نامراد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کامیاب اور کامراں سمجھنے لگیں گے. بہت سارے وہ لوگ جو اپنی محرومی کا شکوہ کرتے رہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہو جائیں گے. بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نامراد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من اسلم
وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، کہ تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے بقدر ضرورت رزق، جس نے اسلام قبول کیا، اسلام کو گلے سے لگایا اور بقدر ضرورت اسے رزق دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی اسے دیا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے قانع بنا دیا۔ اس حدیث کے اندر نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی: اسلام، بقدر ضرورت رزق اور قناعت۔ پہلی چیز اللہ کے رسول نے کہا کہ قد افلح من اسلم، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام کے دامن میں پناہ لے لیا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ قد افلح، کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ فلاح کا مطلب ہے کہ آدمی جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جائے، اور جس چیز سے وہ خوف زدہ ہے اس سے اسے نجات مل جائے۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر دنیا اور آخرت کی دونوں جگہ کی کامیابی اور کامرانی کا فارمولہ بتایا، معیار بتلایا ہے۔ کہا کہ قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسلام کو گلے سے لگا لیا، جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ جب آدمی اسلام کا سچا پکا پیروکار بن جائے تو دنیا کی دولت سے بھی سرفراز ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی و کامرانی کی راہ پر اس کے قدم گامزن ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی فوز و فلاح کا مستحق بن جاتا ہے۔ لیکن اسلام برائے نام نہیں ہونا چاہیے، اسلام کو اس کی تمام حقیقتوں کے ساتھ اپنایا جائے، اسلام کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ اپنایا جائے، اسلام کو اس کے تمام مطالبات کے ساتھ گلے لگایا جائے۔ دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ پہلا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آدمی مسلمان ہو، آدمی ایمان والا ہو، اور ایمان کے بعد کا رزق کفافن، اور اسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا ہو، جتنی ضرورت ہو، جتنی حاجت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنا مال دیا ہے، اتنی دولت دی ہے کہ اس کی روزمرہ کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات نہیں۔ اس لیے کہ خواہشات ایک ایسا جذبہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش سامنے کھڑی ہوتی ہے، ایک خواہش کی تکمیل آدمی کرتا ہے تو دوسری خواہش ذہن و دماغ میں کلبلاتی رہتی ہے۔ تو خواہشات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا حتیٰ کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ رزق کفافن، اتنا رزق اللہ نے دیا ہے جس سے اس کے کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، رہنے وغیرہ کی جو ضرورتیں ہیں، اس کے اپنے ذات کی، اس کے آل و اولاد کی، اس کے گھر والوں کی، اس کے زیر کفالت افراد کی، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ کسی اور کا محتاج بننا نہیں پڑتا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بقدر ضرورت رزق اسے عطا کیا ہے اس پر اللہ نے قانع بنا دیا ہے۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ اگر قناعت آدمی کے پاس نہ ہو تو قارون کا خزانہ بھی اس کے لیے کم پڑ جائے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بڑے بڑے ارب پتی ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی ثروت ہے،
جس کا وہ حساب بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اس دولت کو بڑھانے، اس دولت میں اضافہ کرنے اور اس دولت کو مزید بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ہمادم ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، رات دن اکٹھا کیے رہتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، دین کا چین اور رات کی نیند قربان کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دولت تو حاصل ہے، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، تمام خواہشات کو پورا کرنے کا سامان موجود ہے، لیکن قناعت کی دولت سے وہ محروم ہے۔ تو یہ قناعت کی دولت یعنی جتنا اسے حاصل ہے، جس قدر بھی اللہ نے دیا ہے، اس کو آدمی اپنے لیے کافی سمجھے، یہ قناعت ہے۔ جب یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا یہ انعام آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، تو کم چیزیں بھی ان کی زندگی کو پرسکون بنا دیتی ہیں، اور جس قدر آدمی کے اندر دولت قناعت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی ہماری ضرورتیں تھی اسے پوری کر دیا، جو بھی حاجت تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تکمیل کر دی ہے، مزید کی ضرورت نہیں۔ تو کامیابی کا اصل معیار یہ ہے، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت ایمان سے، دولت اسلام سے نوازا ہے، سرفراز کیا ہے، اگر اتنا رزق اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی دولت پر، اللہ کے دیے ہوئے مال پر آپ کو قناعت حاصل ہے، تو آپ کامیاب انسان ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہیں۔ اب جن کو کوٹھیاں ملی ہوئی ہیں، جن کے پاس دیکھنے میں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں، ہر خواہش کو پوری کرنے کا سامان موجود ہے، اس کی طرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو ٹیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ اپنا مقارنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کامیاب ہیں اگر آپ اس مقام پر پہنچ کر کے بھی اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہو، اگر آپ اس مقام پر پہنچ کر کے بھی اپنے آپ کو نامراد سمجھتے ہو، اگر اس مقام پر پہنچ کر کے بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کچھ نہیں دیا ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی کی اصلاح کیجیے۔ اگر آپ دولت اسلام سے مالا مال ہیں، بقدر ضرورت رزق اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اگر قناعت کی دولت حاصل ہے، تو آپ بالکل کامیاب اور کامراں ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ دنیا بحذافیرہا، کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ امن و امان کے ساتھ ہو، ذاتی اعتبار سے، اپنے گھر والوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ امن میں ہو، کسی طرح کا کوئی ڈر، کسی طرح کا کوئی خوف، کسی طرح کی کوئی دہشت اس کے اوپر طاری نہ ہو، معافن فی جسدہ، اور صحت مند ہو، کوئی بیماری، کوئی مرض، جسمانی طور پر کوئی تکلیف، کوئی الم نہیں ہو اس کے پاس۔ وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا ہو، کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان موجود ہو۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس کے لیے دنیا کی ساری دولت اکٹھا کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ آدمی کے پاس دولت کا انبار ہے،
ہر قسم کی نعمتیں میسر ہے، لیکن اسے ڈر لگا ہوا ہے، خوف لگا ہوا ہے، دہشت میں ہے کہ کہیں کوئی مجھے مار نہ دے، کوئی میری دولت چھین نہ لے، کوئی میری عزت و آبرو پر ہاتھ نہ ڈال دے۔ وہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، خوف زدہ ہے۔ آدمی کے پاس ہر دولت، ہر نعمت موجود ہے، لیکن جسمانی اعتبار سے وہ اس مقام پر ہے کہ اپنی دولت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ ہر طرح کی دولتوں سے نوازے گئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوتے ہوئے بھی وہ برت نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، اپنی بیماریوں کی وجہ سے وہ پرہیز پر ہوتے۔ تو ایسے لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حقیقی کامیابی سے، حقیقی کامرانی سے دور ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتائے گئے معیار کے مطابق آپ کو اسلام کی نعمت حاصل ہے، بقدر ضرورت رزق مہیا کیا گیا ہے، قناعت کی دولت ملی ہوئی ہے، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو ایک کامیاب اور کامراں انسان بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو ناکامی اور نامرادی سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ ہر بلا، ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔ عبرت و نصیحت سے لبریز اور معلومات سے بھرپور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الماس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔